اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 86واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز منگل 23 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 28 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے، جس میں کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں، اور حوالہ وہ یہ دیتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی آیت پر بات کریں گے، اور اس آیت پر بات کرنے سے پہلے آج کے پروگرام میں یہ بات جان لیں، سمجھ لیں، اہم ہے کہ کرامت جو ہے وہ ولی کی شان ظاہر کرنے کے لیے وقوع پذیر ہوتی ہے، اسی طرح معجزہ جو ہے وہ نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یعنی کرامت ہو تو بھی وہ خارق عادت سے ہٹ کے ایک مختلف بات ہوتی ہے، اور معجزہ ہو تو وہ بھی عادت سے ہٹ کے، روٹین سے ہٹ کے ایک مختلف بات ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کرامت میں ولی کی شان دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور معجزے میں نبی کی شان دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور معجزہ جو ہے وہ نبی کی فتح کے لیے ہوتا ہے، جیت کے لیے ہوتا ہے، معاذ اللہ شکست کے لیے نہیں ہوتا، معاذ اللہ شرمندگی کے لیے نہیں ہوتا۔ اب آپ اس کی یوں مثالیں سمجھیں کہ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ جی اگر آپ سچے ہیں تو یہ پتھر میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، تو جب حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے یا ان کے اشارے سے پتھر میں سے اونٹنی نکل آئی تو ان کا سچ ثابت ہوا، ان کی جیت اور فتح ثابت ہوئی، ان کی شان اور نعت ثابت ہوئی، ان کا اعلیٰ درجہ ثابت ہوا، کیونکہ معجزہ وقوع پذیر ہو گیا۔ تو اب جب وقوع پذیر ہو گیا تو نبی کی شان نمایاں ہو گئی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ وہ اونٹنی پتھر میں سے نہ نکلتی، معاذ اللہ اگر نہ نکلتی، تو قوم والے کیا کہتے؟ وہ جو 9 سردار ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہی 9 سردار جنہوں نے اونٹنی کی بعد میں کوچے ٹانگیں کاٹی تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ 9 سردار بستی والوں میں کیا شور مچاتے کہ جی معاذ اللہ یہ تو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی شان کو، ان کے صادق ہونے کو یوں ظاہر فرمایا کہ بے جان پتھر میں سے جاندار اونٹنی نمودار ہوئی۔ تو یعنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، نبی کی جیت اور فتح ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثالیں آپ سوچ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی ان بتوں کے پجاریوں نے، بت پوجنے والوں نے، تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اب اس معجزے میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ بچ جانا یہ کس کی جیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیت ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ اس آگ جلائے جانے پر معاذ اللہ فوت ہو جاتے یا قتل ہو جاتے یا جل کے وہ شہید ہو جاتے، تو جیت کس کی دنیاوی کہلاتی؟ وہ بتوں کے پجاریوں کی، یعنی ان ہندوؤں کی کہہ لیں یا ان مشرکوں کی کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کی جیت ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، تو وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بردہ، ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور نعت دکھانے کے لیے ظاہر ہوا اور وقوع پذیر ہوا۔ تو جب معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو جیت نبی کی ہوتی ہے، یعنی آگ سے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیت ہے، فتح ہے۔ اسی طرح اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے روانہ ہوئے تو راستے میں آگے وہ سمندر کا پانی آ گیا،
تو اب اس سمندر کے پانی کو آگے دیکھیں تو بھی یعنی موت نظر آ رہی ہے، اور پیچھے دیکھیں تو فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور وہ بھی موت نظر آ رہی ہے۔ تو اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ لکڑی کا مبارک ڈنڈا، عصا مبارک پانی پہ مارا اور پانی نے رستہ دے دیا۔ اب اس رستے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے تو گزر گئے، لیکن بعد میں جب فرعون اور اس کے لشکر گزرنے لگے تو وہ پانی دوبارہ آپس میں مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ یعنی یہ معجزہ بھی جب ظاہر ہوا تو کس لیے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور شان اور نعت ظاہر کرنے کے لیے ہوا۔ یعنی معجزے کا وقوع پذیر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ نبی کی شان کو بلند کر کے دکھایا جائے۔ اب اسی طرح یہ دیکھیں کہ اگر ان واقعات میں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یعنی یہ معجزہ وقوع پذیر نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جسٹ مثال سمجھانے کی نیت سے بات عرض کی جا رہی ہے۔ اگر یہ معجزات وقوع پذیر نہ ہوتے تو انبیاء علیہم السلام کی معاذ اللہ شکست یا شرمندگی کا معاملہ بن جاتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس بنی نوع انسان کا معاملہ ہی سجدہ آدم سے کروایا ہے، تعظیم نبی سے کروایا ہے۔ تو نبی کی تعظیم اور نبی کی شان ہی تو اس دنیا کا سب سے اہم معاملہ ہے، جس پہ ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ تو ابھی فی الوقت ان ساری مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ ہمیشہ ظاہر ہی اس وقت ہوتا ہے، وقوع پذیر ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کی شان دکھانا مقصود ہو۔ اب آپ یہ آیت پڑھیں جس میں سے کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا استدلال کرتے ہیں۔ اب اس آیت پہ پھر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 وعدے کیے گئے ہیں حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے۔ اب آپ ترجمہ سنیے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ اب اس آیت میں آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ انی متوفی کا وفات کا ذکر آ گیا جو ہوگی، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو یہ ارشاد اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو بتایا گیا۔ تو یہ چاروں باتیں وہ ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس اس ظاہری زمین پر اپنی پہلی والی اس زندگی میں موجود ہیں۔ تو انی متوفی کا وعدہ کیا گیا، ورافعک الیہ وعدہ کیا گیا، ومطہرک کافروں سے پاک کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور فوق الذین یعنی ماننے والوں کی فوقیت کا وعدہ کیا گیا۔ اب ان 4 وعدوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم پھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ آیات کا تسلسل سورہ آل عمران کی آیت 45 سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے پھر آیت 55 آتی ہے۔ تو یاد رہے کہ حقیر نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتا دیا، آپ بھی پڑھ لیجئے گا، تلاوت کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 50 تک بشارت کا ذکر ہے جو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی، اور اس بشارت میں حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے کہ وہ کلمہ ہیں، کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، وہ مہد سے کلام کریں گے، وہ پکی عمر سے کلام کریں گے، انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم سکھایا جائے گا، پھر اس طرح پرندے کا معجزہ، مادرزاد اندھے کو شفا دینے کا معجزہ، برس والے کوڑ والے کو شفا دینے کا معجزہ، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ، کھانے کے حوالے سے معجزہ،
بنی اسرائیل پہ کچھ چیزوں کو حلال کر دینے کی بشارت اور معجزہ. تو یہ سارے معجزات کا بیان ہے آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 50 تک سورہ آل عمران میں. اب جب وہ بشارت ہو چکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور پھر وہ ان کا بچپن اور پھر ان کی جوانی، اور جب انہوں نے پھر حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو اب آگے 51 نمبر آیت میں اس تبلیغ کا ذکر ہے. اب آپ لفظوں میں غور کیجئے گا، آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ ہاں اب حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کا زمانہ شروع ہو گیا. لفظوں پہ غور کیجئے گا. آیت نمبر 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ترجمہ ہے جی، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، تو اللہ سے ڈرو. یہ ہے سیدھا راستہ. یعنی لفظوں پہ پھر غور کیجئے، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. اب ان لفظوں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب یہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کر دیا. بڑا ہی واضح ترجمہ ہے. پھر آگے آئیں، آیت نمبر 52، جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو کچھ ان کے ماننے والے ہو گئے اور کچھ ان کے منکر ہو گئے، اور کچھ ان کے اتنے دشمن ہو گئے کہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے. اب اگلی آیت 52 میں محسوس کیجئے گا کہ اب کیا ذکر ہو رہا ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، الف ہے سین، احسا محسوس کرنے سے ہے. اردو میں لفظ محسوس اسی لفظ سے نکلا. تو فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اب آپ لفظوں پہ ترجمہ کیجئے، غور کیجئے. فَلَمَّا أَحَسَّ، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا، جان لیا، مِنْهُمُ الْكُفْرَ ان میں سے کفر کو، یعنی ان میں سے جو کافر ہو گئے تھے ان کو جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کر لیا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حد تک کافر ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے اداروں کو، اپنی حکومت کو، اپنی اسمبلیوں کو، اپنی عدالتوں کو استعمال کرتے ہوئے حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی سزائے موت کا حکم جاری کروا دیا تھا. یہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہیں. تو اب یہاں پہ کس گروہ کا ذکر ہے؟ کافروں کا. ٹھیک ہے، تو اب لفظوں پہ پھر آپ غور کریں کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ، جب عیسیٰ نے محسوس کر لیا، جان لیا، مِنْهُمُ الْكُفْرَ ان میں سے کفر کو جان لیا کہ کون کون ان میں سے کافر ہو گئے ہیں اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے اپنے انصاری، اپنے حواری، اپنے اصحابیوں کو کہا، اپنے دوستوں کو، اپنے پیرووں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو یہ کہا، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف. یعنی اب یہ جملہ اپنے ان حواریوں کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لا چکے ہیں. اب اسی آیت میں دیکھیں کہ دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ جو کافر، ان کو حضرت عیسیٰ نے محسوس کر لیا، فَلَمَّا أَحَسَّ محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے. پھر دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ان کے انصاری، ان کے انصار، ان کے اصحاب. یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قرآن پاک میں آیۃ للعالمین قرار دیا گیا ہے، اور ان کے جو مددگار ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک میں لفظ انصار استعمال کیا گیا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، اور ان کی مدد کرنے والوں کو بھی قرآن و حدیث میں انصار ہی قرار دیا گیا ہے. گو کہ یہ انصار عربی کا ایک لفظ ہے،
لیکن یہ ایک لطف والی بات ہے کہ آیۃ للعالمین، ان کے جو مرید ہیں، ان کی جو بیعت کرنے والے ہیں، ان پہ جو جان نثار کرنے والے ہیں، وہ بھی انصار کہلائے، اور جو رحمت للعالمین پر جان نثار کرنے والے ہیں وہ بھی انصار کہلائے۔ پھر بے شک مہاجرین بھی جان نثار کرنے والے تھے، لیکن یہاں پہ لفظ انصار سے ایک خاص گروہ کی شان ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جیسے حضور کے لیے انصار وہ مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بے شک مکہ والے آپ کے دشمن ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو وہاں پہ ان انصار کی شان ظاہر کرنا مقصود تھا، اور یہ حضور کا معجزہ بھی تھا۔ اسی طرح یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے انصاریوں کو یہ کہتے ہیں قال من انصاری الی اللہ، کہ کون اللہ کی جانب میرا مددگار ہوتا ہے۔ اب ان کے جو اصحاب ہیں، جو حواری ہیں، وہ بولے قال الحواریون، حواری بولے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب جو لوگ بھی انی متوفی کا سے لفظی ترجموں پہ زور دیتے ہیں، وہ خواہ قادیانی ہے، خواہ وہ وہابی دیوبندی ہیں، ان تینوں لوگوں کا، تینوں گروہوں کا یہ بڑا وتیرہ رہا ہے 100 سال سے کہ یہ لفظی ترجموں پر ہی زور دیتے ہیں، حقیقی مفہوم پہ زور نہیں دیتے۔ اگر لفظی ترجموں پر ہی آپ نے زور دینا ہے تو پھر آپ کی تو خالص توحید ایک آیت سے ہی رد ہو جائے گی، کہ جب انہوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ، تو وہ 600 سال پہلے کہی ہوئی بات کو قرآن پاک میں کیوں دہرایا گیا، اور یہ الفاظ بعین ہی حرف بہ حرف ویسے ہی بتا دیے گئے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اگر لفظی ترجموں پہ جائیں تو انسان مدد کرنے والے اور جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ اللہ، تو پھر تو یہ نجدیوں کی توحید ہی ساری الٹ پلٹ اتھل پتھل ہو جاتی ہے، ان کا سارا لفظی ترجموں کا عقیدہ، ان کا سارا لفظی ترجموں کا دین ہی رد ہو جاتا ہے۔ نحن انصار اللہ کا ترجمہ آپ انی متوفی کا کے ترجمے سے پھر کر کے دیکھ لیں، یعنی لفظی ترجموں پہ زور دینا ضروری نہیں ہوتا، حقیقی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب آپ اسی کو اور آگے تلاوت کریں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بولے ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی ہم اللہ کی خاطر اے عیسیٰ آپ کے مددگار۔ تو جو رسول کا مددگار ہو، جو رسول کا اتباع کرنے والا ہو، رسول کا مرید ہو، رسول کا فالوور ہو، ان کی اتباع کرنے والا ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، تو یہی بات ساری چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نحن انصار اللہ، پھر آگے فرمایا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اب حواری حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے جی 53 نمبر، اس میں فرمایا گیا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ بھی ان کے انصاریوں کا، اصحاب کا، حواریوں کا بیان ہے۔ آسان ترجمہ ہے، سننے والوں کو سمجھ آ چکا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 54 بھی بڑی اہم ہے۔ اب دیکھیں کہ تسلسل کیا چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، گروہ ہو گئے دو، ایک ہو گیا کافر جو ان کی جان کا دشمن ہو گیا، انہوں نے اپنی اسمبلیاں، اپنی عدالتیں، ان سب کے ذریعے سزائے موت کے احکامات جاری کروا دیے، اور حتیٰ کہ صلیب دینے کی بھی کوشش کی۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ انصاریوں کا، ان کے اصحاب کا، ان کے مریدوں کا، ان کے فالوورز کا، ان کے پیرووں کا، ان کی پیروی کرنے والوں کا، اور ان کا یہ بیان یہاں تک آ گیا کہ ہم مسلمان ہوئے، آپ گواہ ہو جائیں، اور جو رسول کے اتباع کرنے والے ہوئے ان کے لیے ان کی گواہی لکھ لی گئی۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس گروہ کے حوالے سے پھر کہ جنہوں نے ان کو صلیب دینے کی کوشش کی، اب اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے کہ وہ کیا مکر کر رہے ہیں، وہ کیا فریب کر رہے ہیں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیسے ظاہر ہوگی۔ اب آپ سنیے،
آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اب لفظی ترجمہ بھی اگر چلے جائیں، وَمَكَرُوا، اور ان کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر والا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک آپ کو تسلسل سمجھ آنا چاہیے۔ تبلیغ شروع ہوئی، گروہ ہو گئے دو، ایک حواری، ایک کافر۔ کافر جنہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی۔ اب جب جنہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی، وہ جس مکر کو کرنے جا رہے ہیں، ان کا فریب تھا کہ وہ مکر یہ کرنے جا رہے تھے کہ عدالتوں کے ذریعے صلیب یعنی موت کی سزا وہ دینے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ خیر الماکرین، قسم کھانے کے انداز میں واللہ، واللہ کا لفظ عربی زبان میں قسم کے انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ خطہ عرب میں رہتے ہیں وہ عربیوں کو سن لیں، مصر والوں کو سن لیں، کویت والوں کو، دبئی والوں کو، سعودی عرب والوں کو، سوڈان والوں کو، عرب خطے کے رہنے والے اردن والوں کو، فلسطین والوں کو سن لیں۔ جب وہ عمومی طور پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی گفتگو میں جب قسم کھاتے ہیں تو وہ یوں ذکر کرتے ہیں واللہ، یعنی واللہ کا لفظ قسم کھانے کے انداز میں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اور قسم ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو اب اللہ ایک آیت میں اپنی تدبیر کے سب سے بہتر ہونے کی قسم کھائے، اور اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ وہ وفات پا جائیں، وہ معاذ اللہ مصلوب ہو جائیں، وہ قتل ہو جائیں، تو پھر تو کافر جیت گئے۔ پھر اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی؟ پھر اللہ نے کس اپنی مکر کی اور اپنی خفیہ تدبیر کی بہترین ہونے کی قسم پھر کیا کھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 55 کو سمجھنے کے لیے آیت 45 سے 55 تک آنا ضروری ہے۔ اور آیت 54 میں اللہ کا فرمان ہے واللہ خیر الماکرین، تو اللہ کی خفیہ تدبیر تو اس صورت میں ہی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و رافعک الیہ کی شان بخش دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پھر سمجھیں کہ پچھلی آیت میں واللہ خیر الماکرین کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ جی انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک، اور پھر فوق الذین، یعنی اب صورتحال یوں بنی کہ جب ایک طرف سے وہ گروہ ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ایک طرف سے ان کے اصحاب ان کی مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، تو ابھی اس وقت حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس زمین دنیا پر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ 4 وعدے فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو 4 وعدے فرمائے گئے، اب وہ آیت پڑھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب آپ یہ تسلسل سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہمیں آپ مسلمانوں میں لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ان کی شہادت لکھ لی گئی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ جو کافر تھے وہ مکر کرنے جا رہے تھے، اور اللہ بہتر تدبیر والا ہے۔ پھر اس وعدے اور قسم کے بعد واللہ خیر الماکرین کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے ہے، جس میں 4 وعدے بیان کیے گئے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ ابھی وہ زندہ ہیں جب یہ بات ہو رہی ہے، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ ابھی وہ اس لمحے فوت نہیں ہوئے جب اللہ نے ان کو یہ فرمایا انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا، آئی ول کل یو، لیٹ سے فیوچر۔ تو انی متوفیک پہلا وعدہ، پھر رافعک الیہ میں تجھے آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، یہ دوسرا وعدہ۔ پھر ومطہرک من الذین کفروا کہ میں تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، یہ تیسرا وعدہ۔ پھر چوتھا وعدہ کیا ہے؟
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تیرے ماننے والوں کو تیرے کافروں پر قیامت تک فوقیت دے دوں گا۔ تو یہ 4 وعدے اللہ نے ارشاد فرمائے حضرت عیسیٰ کو اس وقت جب وہ زندہ تھے، ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، لیکن اس آیت کا جب آپ پچھلا سارا سیاق و سباق سن کے آئیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارے وعدے اللہ نے اس وقت بیان فرمائے جب وہ بنفس نفیس اس دنیا پہ کھڑے ہیں، موجود ہیں، اور ہواری بھی ان سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنی طرف سے فرما رہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اور پھر فرمایا کہ کافر جو اپنی تدبیر کر رہے ہیں ہلاک کی، اے عیسیٰ تو فکر نہ کر، تیرے لیے میری طرف سے یہ 4 وعدے ہیں کہ وفات تیری ہوگی، آسمانوں پہ تجھے اٹھایا جائے گا، تجھے کافروں سے پاک کیا جائے گا، اور تیرے ماننے والوں کو فوقیت دی جائے گی۔ اب ان سب میں سے اس کا پہلے بھی بیان کر دیا گیا کہ ابھی تک صرف یہ رافعک الیہ پوری ہوئی ہے، بات مطہرک والی ابھی پوری نہیں ہوئی، سٹل صہیونی یہودی موجود ہیں، فوق الذین والی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی عیسائیوں کو یہودیوں پہ قیامت تک کا حقیقی غلبہ نصیب نہیں ہوا، لہٰذا انی متوفیکا کی حقیقی جو وقوع پذیر ہونے والی بات ہے وہ بعد میں آئے گی، لہٰذا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، بالکل ہوگا، انی متوفیکا کہ میں تجھے وفات دوں گا، اور وہ وفات ہوگی۔ اسی کا ذکر پھر میدان حشر میں بھی ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں فرمائیں گے فَلَمَّ تَوَفَّيْتَنِي when I died، ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ حشر میں تو وہ جب پہنچے تو تب تو فَلَمَّ تَوَفَّيْتَنِي پورا ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ انی متوفی کا فوق الذین کے بعد میں وقوع پذیر ہوگا۔ اب آپ اس بات کو پھر یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ کا پانی میں سے بنی اسرائیل کو گزار دینا معجزہ ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے، پتھر میں سے اونٹنی ظاہر ہونا حضرت صالح علیہ السلام کی شان ظاہر کرنے کے لیے، آگ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ بچ جانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور نعت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو پھر جس آیت میں اللہ یہ قسم کھائے واللہ خیر الماکرین، تو اس سے اگلی آیت میں اگر وہ کافر معاذ اللہ سلیب دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو کافر جیت گئے، پھر اللہ کی تدبیر تو ظاہر نہ ہوئی نا۔ اللہ کی تدبیر تو یہ ظاہر ہونا ہے کہ جو سورہ نساء سے بھی ثابت ہے بل رفعہ اللہ الیہ، پھر یہ بھی فرمایا گیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، پھر اس کی مزید تصدیق اور تائید یوں فرمائی گئی وما قتلوہ یقیناً، پھر فرمایا گیا بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر کرنا وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کرنے کی بات ہے، محض لفظی ترجموں پہ زور دینے والے لوگ پورے واقعے کو سمجھیں کہ اس آیت 55 میں تو اللہ کی طرف سے 4 وعدے ہیں، جس میں سے اگر ان کی قتل یا صلیب کی بات کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر واللہ خیر الماکرین کا وعدہ وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، واللہ خیر الماکرین کا وعدہ اور بل رفعہ اللہ الیہ کا وعدہ، اور اسی آیت کے اندر ورافعک الیہ کا وعدہ، یہ سب نشانیاں، یہ سب ثبوت اس بات کا اشارہ ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں یہ جو 4 وعدے تھے ان میں سے ابھی یہ صرف رافعک الیہ پورا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ تینوں ابھی پورے ہونا باقی ہیں اور انشاءاللہ جلد ہوں گے۔ تو پھر یہی بات ہے، خلاصہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، اگر وہ معاذ اللہ ہو جاتے مصلوب پھر تو کافروں کی فتح ہو جاتی، کافر جیت جاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اپنی آگ سے اس میں سے بچ گئے زندہ، تو یہ معجزہ تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورافعک الیہ بھی معجزہ اسی صورت میں ہے کہ وہ زندہ اٹھائے جا رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو پھر لفظی ترجموں کی بجائے حقیقت کو سمجھیں، سورہ آل عمران کی آیت 45 سے لے کے آیت 55 تک پڑھیں، تمام آیات کا ترجمہ و تشریح تسلسل سے دیکھیں، اور پھر دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں
فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔